ہمارے دادا ہمیں سیب کے باغ میں لے جاتے تھے۔ ہمارے گروپ میں ان کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہوتی تھیں۔ یہ مختصر حکایت کا آغاز تھا۔ یہ حکایت امریکہ کے ایک کینسر اسپیشلسٹ نے لکھی۔ دنیا کے نامور ماہنامے ریڈر ڈائجسٹ نے کچھ عرصہ پہلے 22 کامیاب لوگوں کے ایسے واقعات شائع کیے جنہوں نے ان کی زندگی پر انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ یہ واقعات بنیادی طور پر وہ مشورے ہیں جو مختلف حضرات نے ان لوگوں کو مختلف ادوار میں دیے۔ ان لوگوں نے ان مشوروں کو پلے باندھ لیا اور یہ مشورے بعد ازاں کامیاب لوگوں پر زندگی کے بند دروازے کھولتے چلے گئے۔ ریڈرز ڈائجسٹ نے یہ 22 مشورے ایک جگہ جمع کیے اور اسے آرٹ آف لیونگ یعنی زندگی گزارنے کا فن کا نام دے دیا۔ یہ 22 مشورے واقعی شاندار ہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر خورشید گرو کے مشورے نے زیادہ متاثر کیا۔ ڈاکٹر خورشید کا کہنا تھا کہ میں ہمالیہ میں واقع علاقے کشمیر میں پیدا ہوا۔ ہمارے دادا اپنے تمام پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو اپنے سیب کے باغ میں لے جاتے تھے۔ باغ میں پرندے چونچوں سے سیب خراب کر جاتے تھے، سیب داغی ہو جاتے تھے اور یہ داغی سیب مارکیٹ میں نہیں بیچے جا سکتے تھے۔ ہمارے دادا یہ داغی سیب توڑتے، چاقو سے سیب کا خراب حصہ کاٹ کر پھینکتے اور صاف حصہ ہمیں کھانے کے لیے دے دیتے۔ ہمیں دادا کی یہ حرکت بری لگتی تھی، ہم انہیں کنجوس سمجھتے تھے۔ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے دادا سے پوچھا، دادا جی آپ ہمیں خراب سیب کیوں کھلاتے ہیں؟ دادا جی مسکرائے، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولے، بیٹا میں آپ لوگوں کو باغ کے سب سے اچھے سیب کھلاتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ دادا جی نے جواب دیا، بیٹا پرندے باغ کے صرف پکے اور میٹھے سیبوں کو چونچ مارتے ہیں، یہ کبھی کچے، پھیکے اور کڑوے پھلوں کو زخمی نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ تم لوگوں کے لیے ایسے سیب تلاش کرتا ہوں جن کا ایک حصہ پرندے کھا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سیب پکا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ ڈاکٹر خورشید کے بقول دادا جی کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اس واقعے سے ایک نتیجہ اخذ کیا۔ یہ نتیجہ میری زندگی کا بہترین منترا تھا۔ میں نے دادا جی کے جواب سے سیکھا کہ کبھی رائے نہ بنائیں، ہمیشہ دوسروں سے پوچھیں، نیور assume always ask۔ میں نے زندگی میں اس کے بعد کبھی assume نہیں کیا، میں نے ہمیشہ پوچھا اور ہر بار فائدے میں رہا۔ ڈاکٹر خورشید احمد گرو کی بات میں وزن ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پوچھے اور سمجھے بغیر رائے بھی قائم کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی رائے کو حتمی بھی سمجھتے ہیں اور یوں یہ پوری زندگی غلط اور حتمی رائے پر گزار دیتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے کہ ڈاکٹر خورشید اپنے دادا سے خراب سیب کھلانے کی وجہ نہ پوچھتے تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب کی خاموشی کے 3 نتائج نکلتے۔ ایک، یہ پوری زندگی دادا کو کنجوس اور ظالم سمجھتے رہتے۔ 2، یہ زندگی کے اس شاندار ترین منترے سے محروم رہتے جس نے آنے والے دنوں میں ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔ اور 3، یہ پرندے اور سیب کے رشتے کو کبھی نہ سمجھ پاتے۔ یہ پوری زندگی اس فوک وزڈم سے محروم رہتے۔ پرندے ہمیشہ میٹھے اور پکے پھل پر چونچ مارتے ہیں، لہٰذا آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر خورشید کے ایک سوال نے ان پر دانائی کے کتنے راستے کھول دیے۔ ہمارا سب سے بڑا آرٹ آف لیونگ سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوال دنیا میں دانائی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ آپ کو سوال کرنے والے لوگ دنیا میں کبھی خالی ہاتھ نہیں ملیں گے۔ آپ اس سلسلے میں سقراط کی مثال لے لیجئے۔ سقراط کا پورا فلسفہ سوالوں پر مشتمل تھا۔ وہ پوچھنا شروع کر دیتا تھا اور الجھنوں کی گتھیاں سلجھتی چلی جاتی تھیں اور اس کے گرد علم کا انبار لگ جاتا تھا۔ سقراط نے ثابت کیا کہ سوال علم ہوتا ہے، یہ پوچھنے والوں کو عالم بنا دیتا ہے۔ سوال غلط فہمیاں ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں سینکڑوں مرتبہ غلط فہمیاں پال لیتے ہیں۔ غلط فہمیاں تعلقات کا زنگ ہوتی ہیں۔ ہم انسان شروع میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم پھر اس غلط فہمی کو بنیاد بنا کر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ رائے آہستہ آہستہ پکی ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم بعد ازاں اپنی زندگی کی گاڑی اس رائے کی سڑک پر دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہم اس وقت تک وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ چنانچہ سوال غلط فہمیاں دور کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہوتے ہیں۔ سوال آپ کی کمیونیکیشن میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ آپ اگر بولنا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کا ڈھنگ سیکھ لیں، آپ کو بولنا آ جائے گا۔
میں نے آج تک سوال سے بہت کچھ سیکھا۔ میں شروع میں لوگوں کے دلائل، جواز اور حقائق کو چیلنج کر دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یورپ مغرب میں ہے، میں فوراً بول پڑتا تھا، نہیں جناب، یورپ جنوب مغرب میں ہے۔ میں صرف یہ کہتا نہیں تھا بلکہ میں اس پر ڈٹ بھی جاتا تھا۔ لوگ میری اس حرکت سے تنگ آ جاتے تھے، مگر میں اسے اپنا اعتماد سمجھتا تھا۔ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا کہ اعتماد اور بدتمیزی میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، اور ہم اکثر اوقات یہ فرق مٹا دیتے ہیں۔ میں جوانی میں با اعتماد نہیں تھا، میں بدتمیز تھا۔ میں حقائق ویریفائی کرنے کے بجائے چیلنج کر بیٹھتا تھا، اور یوں اپنے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر لیتا تھا۔ میں اب دوسروں کے حقائق کو چیلنج نہیں کرتا، میں ویریفائی کرتا ہوں۔ موبائل فونز نے ویریفیکیشن آسان کر دی۔ آپ دوسروں کی بات سنیں، جیب سے موبائل نکالیں، گوگل پر جائیں، سوال ٹائپ کریں اور آپ چند سیکنڈ میں تمام معلومات ویریفائی کر لیں۔ آپ موبائل فون پر کتابیں بھی کھول سکتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی دستاویز میں چھپے حقائق بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں چند منٹوں میں معلومات اور حقائق کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ علم حاصل کرنے کا مجرب نسخہ ہے۔ میں روزانہ اس نسخے کے ذریعے درجنوں چیزیں سیکھتا ہوں۔ میں نے وقت کے ساتھ ایک اور عادت بھی ڈیولپ کی۔ میں جب کسی سے ملتا ہوں تو میں اس سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص جس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، میں اس سے اس شعبے سے متعلق سوال کرنے لگتا ہوں۔ وہ بتاتا جاتا ہے اور میں سیکھتا جاتا ہوں۔ آپ بھی زندگی میں چیلنج کرنا بند کر دیں، ویریفیکیشن شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی بھی سکھی ہو جائے گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے ایک نسخہ اپنے دوست ڈاکٹر صداقت سے بھی حاصل کیا۔ ڈاکٹر صاحب کامیاب بھی ہیں اور اچھے اور نفیس انسان بھی ہیں۔ مجھے ایک دن ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات اچھی نہ لگی، میں ان سے فاصلے پر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے چند دن بعد فون کیا اور مجھ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فلاں بات اچھی نہیں لگی، آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اپنا دل کھول دیا۔ میں نے ان سے شکوہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی اور یوں بات ختم ہو گئی۔ آپ فرض کیجئے کہ اگر ڈاکٹر صاحب مجھے فون نہ کرتے تو ہمارے درمیان موجود گرہ کتنی مضبوط اور بڑی ہو جاتی۔ یقیناً ہمارے تعلقات کمزور ہو کر ختم ہو جاتے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے فون کو نسخہ بنا لیا۔ مجھے اب جو ہی کسی کی طرف سے سرد موری کا احساس ہوتا ہے تو میں فوراً اس سے رابطہ کرتا ہوں۔ یوں گلے شکوے ہوتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو جب بھی غلط فہمیوں کی گروہوں میں پھنسا ہوا دیکھتا ہوں تو میں انہیں دوسروں سے رابطے کا مشورہ دیتا ہوں، اور یہ رابطہ ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ میری بات سمجھ نہیں پاتے۔ میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں مگر سمجھا نہیں پاتا۔ میرا ابلاغ کمزور ہے، میری بات دل ہی دل میں رہ جاتی ہے، اور میں وقت پر کسی کو بتا نہیں پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی زندگی کے 2/3 حصے میں اسی صورتحال کا شکار رہا۔ میں بھی لوگوں کو سمجھا نہیں پاتا تھا، لیکن پھر ایک نسخہ ہاتھ آ گیا اور میں اس مسئلے سے بھی آزاد ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ انسان جب تک خود نہ سمجھے یہ دوسروں کو نہیں سمجھا پاتا۔ آپ جب تک سمجھ کر نہیں سمجھائیں گے، دوسرے آپ کی بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کو اگر خود کسی چیز پر عبور نہیں تو آپ دوسروں کو خاک سمجھائیں گے۔ آپ فرض کریں کہ آپ کسی شخص کو آلو گوشت بنانے کا طریقہ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ خود آلو گوشت کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ دوسرے شخص کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں اب جب تک خود نہ سمجھ لوں، میں دوسروں کو سمجھانے کی غلطی نہیں کرتا۔ ہم لوگ سمجھاتے وقت اکثر محفل میں موجود لوگوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں بولنے سے قبل ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں جن لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیا انہیں اس کی ضرورت ہے؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو آپ ضرور سمجھائیے۔ اگر جواب نہ ہو تو آپ خاموش ہو جائیں اور ان لوگوں سے وہ سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں جس کے یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں۔ مثلاً آپ پائلٹ ہیں اور آپ گدھا گاڑیاں چلانے والوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، تو آپ یقیناً ناکام ہو جائیں گے۔ آپ اس کے مقابلے میں انہیں گدھے کو توانا اور گدھا گاڑی کو مضبوط بنانے کا طریقہ سمجھائیں گے تو یہ لوگ چند منٹ میں سمجھ جائیں گے۔ چنانچہ سمجھانے سے قبل آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ جن لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ اگر زندہ ہیں تو آپ کو روزانہ نئی باتیں سیکھنی چاہیے۔ یہ نئی باتیں آرٹ آف لیونگ کہلاتی ہیں۔ یہ آرٹ آف لیونگ کشمیر جیسے دور دراز علاقے کے نوجوانوں کو ڈاکٹر خورشید کی طرح کینسر اسپیشلسٹ بناتا ہے۔
آپ بھی کھڑکی کھولیں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔